قرآن کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے ہم نے، قرآن مجید کے نزول کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد چونکہ اس کا آپ کو ایک دن میں نے عرض کیا تھا، جب قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت نزول کے اعتبار سے سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، اور پھر اس کے بعد آخری وحی قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے اہل سنت کے علماء کے مطابق سورہ بقرہ کی آیت ہے، جو عرض ہوا تھا آپ کی خدمت میں، اور ہمارے علماء تشیع کی نگاہ میں، مفسرین کی نگاہ میں سب سے آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم ہے۔ لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے، موجودہ قرآن میں سورہ علق اور اقرا ابتدا میں نہیں ہے، جبکہ سب کا کہنا یہ ہے پہلی وحی اقرا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ابتدا میں اقرا موجود نہیں ہے۔ نہ قرآن کی انتہا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 نہ وہ انتہا ہے، نہ الیوم اکملت لکم اس کے آخر میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو موجودہ ترتیب ہے وہ اس ترتیب کے مطابق نہیں ہے جس ترتیب پہ قرآن نازل کیا گیا۔ یہ بات تو ایک حقیقت ہے، توجہ ہے نا ان کی، چونکہ یہ بحثیں بسا اوقات علمی بحثیں ہوتی ہے۔ اب اس حوالے سے ہمارا قریباً 6-7 دن شاید اس پہ یا اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں اس بحث پر، چونکہ یہ علمی نکات ہے آسان ہے۔ تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید پر ایمان لانا مسلمانوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں توحید و رسالت کے ساتھ کتب آسمانی پر ایمان لانا وہ عقیدے کا ایک حصہ ہے، ہمارے بنیادی عقائد میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری دیگر آیتوں میں بھی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہی ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے، جب آپ الف لام میم سے پڑھتے ہیں تو اس میں اگلے جو ہے اسی پیج پر یہ آیت موجود ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ہے۔ مومن وہ ہے جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے وہی، اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے سابقہ انبیاء پر نازل کیا گیا ہے ان پہ بھی کیا لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایک دن یا 2 دن ہمارا اس طرح مقدمتاً بات اس میں عرض ہوں گے، پھر اصل بحث میں ہم داخل ہوں گے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے پھر یہ قرآن مجید کی یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ کیا ہے، مثلا یہ کہا جاتا ہے قرآن پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کہ کس عنوان میں معجزہ ہے، اس پہ بہت ساری انشاءاللہ باتیں آپ تک ہم کوشش کریں گے پہنچانے کی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے جہاں انبیاء بھیجے ہیں وہاں آسمان سے اللہ نے کتابیں اور صحیفے بھی نازل فرمایا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں آسمانی صحف کی تعداد، صحیفوں کی تعداد 110 ہے۔ کتنے؟ 110 صحیفے نازل فرمایا اللہ نے، اور 4 کتب آسمانی ان کے علاوہ ہیں، یعنی بہت سارے انبیاء پر اللہ نے کتابوں کے علاوہ صحیفے نازل فرمایا ہے، اور ان کی مجموعی تعداد صحیفوں کی کتنے بتاتے ہیں؟ 110۔ سورہ اعلیٰ میں قرآن مجید میں صحف ابراہیم و موسیٰ اس کا تذکرہ تو واضح طور پر قرآن مجید میں ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں جناب ابراہیم پر کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ حضرت آدم کے صحیفوں کا تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں، احادیث میں۔ تو خیر مجموعی طور پر یہ 110 صحیفے ہیں، 4 آسمانی کتابیں ہیں قرآن مجید کے ساتھ۔ تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو
قرآن کے علاوہ جو باقی آسمانی کتابیں ہیں ان پر ہم ایمان کیسے رکھیں گے؟ پہلا چیز تو ہم قرآن سے پہلے اس چیز کو ہم کلیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے سابقہ انبیاء پر ایمان لانا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کے علاوہ سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں یا صحف ہے، صحیفے ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ہمارے بنیادی عقائد کا حصہ ہے۔ لیکن یہ بات ایک حقیقت اور تصدیق شدہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے سابقہ آسمانی کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ یہ تو قرآن کی بات میں انشاءاللہ آپ پائیں گے، بہت ساری آیتوں میں اس کا تذکرہ ہوا کہ سابقہ کتب آسمانی یعنی تورات، زبور و انجیل، یہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ جب آپ ان پہ ایمان لائیں گے تو کس طرح لائیں گے، کیسے لائیں گے؟ یہ کہیں گے یہ تورات موجودہ، یہ جو زبور کیا کہتے ہیں انجیل ہے موجودہ، یہ اللہ کی کتاب ہے؟ نہ، یہ تو قرآن کہتے ہیں یہ اصل میں حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح سے تو ہم ایمان نہیں، جیسے قرآن مجید کے بارے میں ہمارا یہی ایمان ہے، یہی قرآن جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہی اللہ نے پیغمبر پہ اتارا ہے، یعنی اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ ہمارا تو قرآن کے بارے میں یہ ہے۔ لیکن ان سابقہ جب آسمانی کتابوں پہ ایمان لانے کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا مفہوم علماء یوں بیان کرتے ہیں، ہم یوں ایمان رکھیں، اس طرح سے ارادہ کریں اللہ نے جو جناب عیسیٰ پہ انجیل اتارا تھا وہ برحق ہے۔ اب یہ کہیں، یہ نہ کہیں جو موجودہ انجیل ہے۔ اب یہ توجہ فرق ہے نا اس میں۔ ہاں، اللہ نے جو تورات موسیٰ پہ جو کتاب اتاری وہ برحق، زبور جو داؤد پہ اتارا گیا وہ کیا ہے؟ برحق۔ یہ ایمان رکھیں گے، یہ نہیں کہیں گے موجودہ۔ اب قرآن پہ ایمان اور باقی کچھ کتب آسمانی پہ ایمان میں ایک واضح فرق یہاں پہ یہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ باقی کتب آسمانی میں ہم یہ کہیں گے جو تورات یعنی حضرت موسیٰ پر، زبور جو حضرت داؤد پر، انجیل جو حضرت عیسیٰ پہ اتارا گیا وہ برحق ہے، لیکن موجودہ اس کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ ان میں تحریف ہو چکا ہے، یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ بالکل اسی طرح باقی جو صحف آسمانی ہے ان کے بارے میں یہی عقیدہ، اسی طرح جو سابقہ کتب آسمانی پہ ایمان کا طریقہ ہے وہی طریقہ ہے سابقہ صحف پر بھی، صحیفوں کے اوپر بھی ایمان لانے کا یہی طریقہ ہے۔ ہم کہیں گے جس نبی پر اللہ نے اپنے زمانے میں جو صحیفے اتارے تھے وہ سب کے سب کیا تھے؟ برحق تھے۔ اس طرح سے آپ اور ہم کیا رکھیں گے؟ ایمان رکھیں گے، ایک چیز آپ سے نہیں رکھیں گے۔ اب دیکھیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، پہلی چیز تو یہ کہ اس وقت قرآن مجید اور باقی کتب آسمانی میں جو کچھ علماء نے مختصراً ہم آپ کے خدمت میں عرض کرتے ہیں فرق بیان کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس وقت سابقہ کتب آسمانی اور صحیفوں میں اس وقت جو ہے قریباً زبور اور صحف ابراہیمی جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، ابراہیم پہ صحیفے اتارے گئے، اس کا نسخہ علماء فرماتے اب دنیا میں ناپید ہے، یعنی کہیں پر بھی زبور کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح صحف ابراہیم کا بھی کہیں کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔ باقی انبیاء پر جو صحیفے اتارے گئے ہیں ان کا بھی کہیں پر کوئی جس طرح قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے اس طرح سے سوائے 2 کتابوں کے کتب آسمانی میں جس میں انجیل اور تورات، انجیل اور تورات کے علاوہ اس وقت
انسانوں کے ہاتھ میں باقی صحف آسمانی یا کتب آسمانی میں کسی کا بھی کہیں پہ کوئی کلیئرلی کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔ ان دو کتابوں کا، زبور اور انجیل، ان کے نسخے پائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اس وقت دنیا میں جو انجیل کے نسخے موجود ہے، عیسائیوں کے ہاں وہ 4 بڑے نسخے ہیں۔ کتنے نسخے؟ 4۔ اس کو عام اصطلاح میں اناجیل اربعہ کہتے ہیں۔ آپ توجہ رکھیں، عیسائیوں کے پاس جو انجیل موجود ہے وہ 4 اس کے نسخے موجود ہیں۔ نسخے کا مطلب یہ پرنٹ نہیں ہے، یعنی اس کی جو ایک قسم کا انجیل، دوسرے قسم کا، تیسرے قسم کا، چوتھے قسم، اس طرح 4 ہے۔ ان کے نام ان کے لکھنے والے یا ان کے جمع کرنے والوں کی طرف منسوب ہے۔ مثلا انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا اور انجیل مرقس، 4 انجیل اس وقت اناجیل اربعہ کے نام سے موجود ہیں۔ عجب یہ ہے کہ ان میں سے ہر نسخہ دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے، ایک جیسا نہیں ہے۔ یعنی عیسائیوں کے 4 بڑے فرقے ہیں۔ اب یہ نہ سوچیں کہ فرقے صرف مسلمانوں میں ہیں، ان میں بھی ہیں۔ ہر فرقے جو بنیادی طور پر 4 بڑے فرقے ہیں عیسائیوں کے، ہر فرقے کے پاس انجیل کا علیحدہ نسخہ ہے، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، ہر ایک کے پاس نسخہ الگ موجود ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان میں سے ہر فرقے کا کہنا یہ ہے جو انجیل ہمارے پاس ہے وہ اصل ہے، باقی تینوں کے پاس جو ہے وہ اصل نہیں ہے۔ آپ بات کو غور سے سنیں، 4 فرقے، ہر فرقے کے پاس 4 نسخے، اپنا نسخہ، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ کہ جو نسخہ ہمارے پاس ہے انجیل کا وہ عیسیٰ والا ہے، وہ اصل ہے۔ باقی فرقوں کے پاس جو انجیل کے نسخے ہیں وہ اصل، وہ تحریف شدہ ہے، اور انہوں نے جال کی نافلہ اس میں اضافہ، یہ ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے۔ اس بات کو آپ جانیں، یہ بیسک فرق ہے قرآن مجید اور باقی کتب آسمانی میں، خاص طور پر انجیل میں۔ آپ دیکھیں کہ مسلمان 72 سے زائد فرقوں میں اب تک بٹ چکا، باوجود اس کے کہ ہر فرقے کے پاس وہی نسخہ ہے جو دوسروں کے پاس ہے۔ یہ قرآن کا جو معجزہ، آگے آپ انشاءاللہ اگلے آنے والے دروس میں آپ سنیں گے، قرآن معجزہ ہے۔ تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مسلمان باہمی طور پر فرقوں میں بٹا ہوا اور اس قدر اختلاف کا شکار کہ ایک دوسرے کے اوپر بسا اوقات کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ اصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک حرف کا بھی کہیں پر کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، معنی میں اختلاف اپنی جگہ، مصداق میں اختلاف، تعویل و تشریحات و تفاسیر میں اختلاف اپنی جگہ، لیکن قرآن کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ قرآن تمام مسلمانوں کے پاس جہاں جہاں ہے، قرآن کا نسخہ ایک ہی کیا ہے؟ موجود ہے، اس کی اصلی حالت میں موجود ہے، اور اس میں کسی مسلمان کے پاس اس میں کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ایک بات سمجھ آئی۔ دوسری چیز اس حوالے سے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن مجید اور باقی کتب آسمانی میں ایک اور فرق ہے۔ وہ فرق یہ کہ باقی کتب آسمانی جو لکھا گیا وہ ان پیغمبروں کی رحلت کے بعد ان کے ماننے والے، ان کے صحابہ آپ جسے کہہ سکتے ہیں، اطاعت گزاروں نے بعد میں لکھا۔ اسی وجہ سے ان کتابوں کے اندر ان واقعات کو بھی لکھا گیا ہے جس میں ان پیغمبروں کی مرنے کی، دفنانے کی کیفیت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔
اب یہ بات آپ ذہن میں رکھو، یہ واضح ثبوت ہے کہ پیغمبر کے دور میں ان کے اپنے جس پیغمبر پہ اتارا گیا، یہ املا اس پیغمبر نے نہیں لکھوایا، بعد میں ان کی رحلت کے بعد لوگوں نے لکھا۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پیغمبر نے خود لکھوایا۔ اب یہ بہت بڑا فرق ہے، صاحب وحی نے لکھوایا، جس پہ وحی نازل کیا گیا اس نے اپنی نگرانی میں لکھوایا، اور نہ صرف لکھوایا بلکہ بعض روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں لکھوایا۔ لکھوانے کے بعد جن کے پاس لکھا ہوا نسخہ ہوتا تھا نا، یہ ماہ رمضان میں پیغمبر کی عادت تھی کہ پیغمبر ان کو بلاتے تھے اور فرماتے تھے تمہارے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ وہ پڑھ کے سناتے تھے رمضان میں، اور پھر پیغمبر ان کی اصلاح کرتے، اگر کہیں کتابت میں یا لکھنے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو کسی سے، کاتب سے، تو پیغمبر ان کی کیا فرماتے؟ اصلاح۔ یعنی اس قدر، یہ دو چیزیں آپ ہمیشہ ذہن میں رکھو، یہ واحد نبی ہے جس کی زندگی کا ہر مرحلہ لکھا گیا ہے، اپنی سوانح حیات، ذاتی سیرت، اور یہ واحد کتاب ہے کہ جو روز اول وحی سے ہی اس کو لکھنا شروع کیا، ابتدائی وحی سے، جب سے وحی نازل ہونا شروع ہوا اس کے 3-4 دن کے بعد روایتیں کہتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے حکم سے باقاعدہ صحابہ کرام نے اسے لکھنا شروع، اور باقاعدہ پیغمبر نے لکھوایا اور اپنی حیات میں ان کی تائید یا ان کی تصدیق بھی کر دی۔ تو باقی کتب آسمانی کے ساتھ ایسا کبھی ہوا نہیں، ان کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے لکھا۔ اب ظاہر ہے جو لکھا گیا وہ یاد پورا تھا نہیں تھا، وہ صحیح تھا نہیں تھا، ظاہر ہے اس میں پھر بہت ساری چیزیں وہ ناقص رہنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید جو پیغمبر پہ اتارا گیا، تمام مسلمانوں کا ہمارا بنیادی عقیدہ، جب آپ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں تو کیا یہ ایمان رکھیں گے کہ اللہ نے پیغمبر پر کتاب اتاری؟ نہ، یہ ایمان رکھیں گے، فرض کرتے اگر یہ قرآن ہے تو یہ ایمان رکھیں گے اس کی بائے بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک، اس میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں جو پیغمبر پہ نازل ہوا۔ نمبر 1 یہ آپ دیکھیں، سمجھ آ گیا نا؟ اس میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے جو پیغمبر پہ اتارا گیا، ایک۔ دوسرا، اس کا بھی عقیدہ رکھیں جو پیغمبر پہ اتارا گیا وہ اسی میں ہے، اس کے باہر اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس میں نہ کسی قسم کا اضافہ ہوا ہے، نہ پیغمبر پہ جو اتارا گیا اس میں کچھ کمی رہ گیا ہے، یہ سیم۔ سمجھ آ گیا نا؟ ہاں، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے، اور کوئی چیز جو وہی پیغمبر پہ نہ ہو اس کے اندر شامل نہیں۔ 2 باتیں آ گیا نا؟ ہاں، تحریف کا مطلب ہوتا ہے، تحریف رد و بدل کرنے کو کہتے ہیں، آپ ذہن میں رکھو۔ قرآن مجید یہ ابھی بہت سارے بحثیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے جوان جائیں گے یونیورسٹیوں میں، اس قسم کی بحثیں بہت ہوتی ہیں۔ جی شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، کیا کہتے ہیں؟ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، کیوں جی؟ پھر بہت ساری روایتیں آ جاتی ہیں، یہ آپ ذہن رکھو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ روایتیں نہیں ہیں، اب یہ مسئلہ، یہ باتیں آپ کلیئر کرو۔ روایتیں ہیں، بہت ساری روایتیں آپ کو مل جائیں گی۔ مثلا میں آپ کو بعض ایسی روایتوں کا حوالہ دیتا ہوں، اور یہ روایتیں آپ ذہن میں رکھو نہ صرف شیعوں کی کتاب میں ہے بلکہ خود اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود، نہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں بلکہ یہی اس طرح کی روایتیں شیعوں کی کتابوں میں بھی۔ مثلا ایک روایت ہے جو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، میں کل کسی کتاب میں دیکھ رہا تھا جس میں بعض روایتیں ایسے نقل کی گئی خود اہل سنت کی تفاسیر اور کتابوں کے اندر سے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو
قرآن مجید کا یہ جو سورہ احزاب ہے نا، سورہ احزاب اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ کے برابر تھا. آپ دیکھیں روایت یہ ہے سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو سورہ احزاب موجود ہے یہ سورہ بقرہ کا چوتھائی حصہ بنتا ہے. چوتھائی یعنی اگر آپ اس کو اس کے ساتھ تقسیم کرتے جائیں تو یہ چوتھائی 25%، 75% اس کا مطلب ہے اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے تو سورہ احزاب کے 75% حصہ موجود 25% ہے. تو اس کا مطلب ہوا کمی کا امکان. یعنی اس کا مطلب یہ ہے سورہ احزاب کی 75% آیت جو پیغمبر پہ اتاری گئی تھی وہ موجودہ قرآن میں نعوذ باللہ شامل ہی. یہ صرف ایک روایت نہیں، یہ خدا و سنت کی کتابوں میں موجود ہے اس طرح کی روایت. اسی طرح بعض شیعہ ہمارے اہل تشیع کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک قرآن کو لکھا تھا. اب سنو، ہے ایسی روایت ہے جو خلفاء کے دور میں پیش کیا گیا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ روایت یہ ہے شیعوں کی کتابوں میں کیا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن لکھا جو خلفاء کے دور میں پیش کیا گیا، اسے تسلیم نہیں کیا گیا، خلفاء نے اسے قبول نہیں کیا، اور کہتے ہیں کہ اس کتابت میں حضرت علی نے جو لکھا کہتے ہیں اس میں بہت ساری وہ چیزیں شامل تھی جو آج کے اس موجودہ نسخوں میں موجود. اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پر بھی کچھ ایسی روایتیں ملتی ہیں جن سے یہ شبہ پیدا میں شبہ کہوں گا اس کو، شبہ پیدا ہوتے ہیں کہ موجودہ قرآن میں بہت ساری کچھ موجود نہیں ہے. ان کے ہاں بھی ایسی روایتیں ملتی ہیں جن سے یہ شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ قرآن میں نعوذ باللہ بہت کچھ موجود نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ توجہ ہے نا لوگوں کی؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ، یہ غلطیاں کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں سے ہے. میں ان کے اسباب بات میں انشاءاللہ کل آپ کو کوشش کروں گا، کل آپ کی خدمت میں اسباب یہ شبہ کیوں پیدا کیا گیا آخر قرآن سے متعلق یاد رکھو. ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب اہل کتاب کی کتابوں کے حوالے سے یہ واضح پیغام دیا دنیا کو کہ اہل کتاب کے پاس جو اس وقت کتابیں موجود ہے، تورات و انجیل موجود ہے، یہ تورات و انجیل قابل بھروسہ نہیں ہے. یہ قرآن کا اعلان تھا، یہ قرآن کا اعلان ہے کہ موجودہ تورات، موجودہ انجیل قابل بھروسہ نہیں ہے، ان میں کمی کی گئی، ان میں اضافہ کیا گیا. یہ قرآن مجید نے اعلان کیا، جس کے رد جواب میں یہ اہل کتاب کی طرف سے مسلمانوں میں ایسی روایتیں جعل کر کے شامل کیا گیا کہ شیعہ فرقے کے حوالے سے ایسی روایتیں بنا کے دے دے جن سے شیعہ اس کو قبول کرے آرام سے. مثلا ایسی آیتیں موجود تھیں جن میں ائمہ کے نام موجود تھے، خلفاء نے اسے قبول نہیں کیا مثلا. تو ایسی روایتوں کو ہم بظاہر چونکہ وہ فضائل کے لبادے میں آتے ہیں جلدی سے قبول کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرف دوسری طرف آپ دیکھیں اہل سنت کے لیے، سمجھ آ گیا، ایسی روایتیں انہوں نے تیار کی جو ان کے مزاج اور قبول کرنے کی صلاحیت کے مطابق انہوں نے تیار کی تھی، جو خلفاء کے فضائل وغیرہ اس میں. یاد رکھ، یہ بنیادی طور پر اہل کتاب کی طرف سے مسلمانوں کے اندر قرآن کے اس اعلان کے خلاف انہوں نے عملی قدم اٹھایا تھا کہ اگر قرآن نے ہمارے پاس موجود کتابوں کا اعتبار دنیا کے سامنے ختم کر دیا تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ دنیا کے سامنے خاص طور پر مسلمانوں کے اندر سے قرآن کے اوپر سے اعتبار کو کیا کر سکے، ختم کر سکے. لہذا ایسی روایتیں جان بوجھ کے گھڑی گئی، یہ آپ ذہن میں رکھو، گڑی گئی ہے. اب اس قدر جذباتی نہ ہو جی واقعاً پھر تو ایسا ہوگا نہ. یاد رکھو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے خلفاء کے دور میں
خلفائے ثلاثہ کے دور میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید احتجاج کیا اپنے حق کے لیے، کیا ہے نا، اپنی امامت کے لیے شدید احتجاج کیا، یہاں تک کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے پاس خلافت آنے کے بعد، حکومت آنے کے بعد حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم اگر کسی نے ان اموال سے جو بیت المال سے کسی کو زائد دیا گیا ہے، خاص طور پر حضرت عثمان کے دور میں مالی جو اقربا پروری کا بہت بڑا ایک سلسلہ چلا تھا، حضرت علی نے خاص طور پہ اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ اگر اس دور میں کسی کو اضافی مال دیا گیا ہو بیت المال سے، اس مال سے اگر کسی نے کوئی کنیز خریدی ہو یا شادی کا حق مہر دیا ہو کسی عورت کو، میں اسے وہ مال واپس لے کر اور اس کو اس عورت کے واپس یا طلاق کرنے پہ مجبور کروں گا۔ جو علی مال کے اعتبار سے اس قدر سخت ہو، کیا وہ خاموش رہ سکتا ہے کہ لوگ پیغمبر پہ نازل ہونے والے وحی میں آرام سے تحریف کرے یا کچھ کو نکالے کچھ کو کم کر دے اور علی خاموش رہے؟ ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ دیکھیے جذبات ہمارا تو اپنی جگہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کم سے کم قرآن کے بارے میں خاموش رہنا علی کے لیے ناممکن تھا، یاد رکھو۔ وہ کسی اور چیز پہ اگر آپ کہیں خاموش رہ سکتے تو ٹھیک، لیکن قرآن میں کمی بیشی، پیغمبر کے اوپر نازل ہونے والے وحی میں کمی بیشی کرے، کوئی آرام سے کرے اور علی جیسی شخصیت خاموش رہے۔ ہاں اسلام کا آپ کہیں، دیکھیں یہ اسلام کی بیس اور بنیاد قرآن مجید ہے، یہ آپ ذہن میں رکھو۔ اور یہ سارے شبہات یہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں بھی لوگوں نے بڑے تعصب سے کام لیا قرآن کے حوالے سے، انصاف نہیں کیا اس قرآن کے ساتھ، مسلمانوں نے انصاف نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو خلفاء کے دور میں لکھا گیا، قرآن جمع کرنے والے خلفاء تھے، سارے شبہات یہی سے پیدا ہوئے ہیں، سارے شبہات نے جو جنم دیا وہ یہی سے جنم دیا ہے۔ یاد رکھ یہ قرآن قیامت تک رہنے والا معجزہ، اور یہ آپ ذہن میں رکھو قرآن معجزہ ہے یا نہیں ہے، اس کی ترتیب معجزہ ہے یا نہیں ہے، اس کے الفاظ معجزہ ہے یا نہیں ہے۔ کیا اس قدر قیامت تک انسانی ہدایت کے لیے آنے والی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کا رسول ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے کے چلے جائیں جن کے بارے میں خود خلفاء کے معتقدین کا کہنا یہ ہے وہ معصوم نہیں ہے، ان سے غلطی ہوتی ہے؟ تو کیا ضامن ہے جن سے غلطی ہونے کا مسلمان خود اعتراف کر رہے ہیں کہ قرآن لکھنے میں انہوں نے غلطی نہ کی ہو؟ سوال تو یہ ہے، کیا ضمانت ہے اس بات کی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور کہا یہ جاتا ہے نہیں جی دو بندوں کی گواہی کی بنیاد پر کہ ایک آیت لے کے آ جائے اور اس کے آیت ہونے پر دو گواہ لے آ جائے۔ اب توجہ رکھیں، مذاق کیا ہے مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ، اس مذاق کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات نے جنم دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وحی منزل ہے، من اللہ ہے قرآن، جہاں یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے وہاں اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ یہ کسی ایسے بندوں کے ہاتھ میں تھمائے اس کا سارا اہتمام و انتظام کہ جن کے ہاتھ غیر معصوم ہو، یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی جو جمع آوری کا مرحلہ ہے، جمع تدوین قرآن مجید، میں نے آپ کو اس دن کہا تھا اللہ کی طرف سے جو وحی اتاری گئی تھی وہ تو زبانی تھی، یہ تو آپ کو پتا ہے۔ اس کو پہلی بار الفاظ میں تبدیل ہوا پیغمبر کی زبان سے، مسلمانوں تک حقائق الفاظ میں بدل کے پہنچا کس کی زبان سے؟ پیغمبر کی زبان سے، ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ میں بدلے، مسلمانوں تک پہنچا یہ حقائق،
تو اب بتاؤ وہاں سے لے کے اس کو موجودہ کتابی شکل میں آنے تک یہ ایک مرحلہ ہے جو مسلمانوں نے اس میں بڑے گیم کیا ایک طرح سے قرآن کے ساتھ، اور کہا یہ جاتا ہے نہیں جی فلاں اس کے جمع آوری کا وہ ہے ٹائٹل اس کے سر پر ہے، یہ فلاں کے سر پر ہے، یہ فلاں کے سر پر ہے، یہی جو فلاں کے جو خیر و ہمدردی ہے مسلمانوں کے اندر، دیکھیں یہ زیادتی ہے۔ آپ صحابہ سے ہمدردی رکھتے ہیں رکھو، لیکن قرآن کو پس سے پشت ڈال کر قرآن کا تہس نہس ہو جائے، قرآن میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے، صحابہ کی فضیلت بڑھ جائے، اس درجے تک اگر قدم اٹھائیں گے ظاہر ہے تو پھر اسلام کا ہی تہس نہس ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ بالکل اسی طرح اگر شیعوں کی طرف سے یہ جذبہ پیدا ہو جائے نہیں جو کچھ بھی ہو جائے قرآن کا ادھر اہل بیت کی فضیلت بڑھنی چاہیے، نہ پھر تو ختم ہو جائے گا سارا نظام۔ یہ اب ہمیشہ اعتدال اور جب تک مسلمان اعتدال کے عقیدے، دیکھیں ہر چیز میں اعتدال چاہیے نا، عقیدے میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ اس قدر شدت پسندی ادھر تہس کر کے بھی ان کو آباد کرنا ہے، یہ کوئی فارمولہ تو نہیں ہے کسی کام کے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں، صلوات پڑھیں محمد تو تحریف کے جو شبہات پیدا ہوئے ہیں نا قرآن کے اندر، وہ سارا اس بیس پر پیدا ہوا، کیا قرآن مجید پیغمبر کے دور میں ہی جمع ہو چکا تھا، لکھا جا چکا تھا، یا یہ لکھنے کے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ٹائٹل کسی کو دینے کے لیے یہ کہیں نہیں جی یہ باپ نے فلاں نے جمع کیا، فلاں نے جمع کیا، یہ فلاں کی محنت کا ثمر ہے، اگر فلاں نہ ہوتا تو قرآن کو یہ ہوتا، فلاں نہ ہوتا تو قرآن جمع نہ ہوتا۔ یاد رکھ، جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہو، اگر فلاں دنیا میں نہ بھی آتا تو بھی قرآن قیامت تک زندہ رہنا۔ کس نے کہا کہ فلاں نے کیا ورنہ یہ ہوتا؟ نہ، فلاں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا تو بھی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کیا رکھنا تھا؟ باقی رکھنا تھا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ہے۔ تو انشاءاللہ کل بقیہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خدا تعالی ہم سب کو دین اسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا تیری عظمت کا واسطہ ہم سبھی گناہگار ہیں، ہمارے کبائر و صغائر گناہوں سے درگزر فرما۔ خدایا تیری عظمت کا واسطہ مرضای المؤمنین و مؤمنات کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔